Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My family Christian, but we've never practiced the faith at all. میں یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوئی۔ چونکہ یونان میں زیادہ تر آرتھوڈاکس عیسائیت کو فالو کرنے والے ہی پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی یہاں کا روایتی مذہب تھا، مگر ہماری فیملی کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھی۔ میرے والد کو چرچ سے نفرت تھی اور وہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے، مگر ہماری فیملی یعنی میرے ماتا پتا میں ایک چیز کامن تھی، وہ یہ کہ دونوں ہی اسلام سے، مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ دراصل ان دونوں کی نفرت کے پیچھے ان کی زندگیوں میں پیش آئے کچھ واقعات تھے۔ میرے والد کی فیملی یعنی میرے دادا ترکی میں رہتے تھے۔ میرے والد کی پیدائش بھی استنبول میں ہی ہوئی تھی۔ میرے دادا بہت پڑھے لکھے اور مالدار انسان تھے اور ترکی کے قدیم آرتھوڈاکس عیسائیوں کی طرح ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ کامیاب کاروبار، روپے پیسے کی فراوانی اور تعلیمی یافتہ ہونے کی وجہ سے میرے دادا ترکی کی ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی کمیونٹی میں کافی قابل عزت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والد نے بھی بہت شاندار بچپن گزارا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ترکی نے تمام یونانیوں کو ترکی سے نکال باہر پھینکا۔ ان کی دولت، ان کے کاروبار اور ان کی پراپرٹی پر ترکی حکومت نے قبضہ کر لیا اور انہیں خالی ہاتھ ترکی سے یونان واپس آنا پڑا۔ یہاں آ کر ان کی فیملی کو یکدم بہت غربت اور مفلسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے میرے والد کی اسلام سے نفرت کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں یعنی ترکی نے ان کو مفلس اور کنگال کر کے گھر سے بے گھر کر دیا تھا، جبکہ میری والدہ کی فیملی یونان اور ترکی کے بارڈر کے ساتھ آباد تھی۔ وہ بتاتی تھیں کہ جب ترکوں نے ان کے علاقے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو ترکوں نے ہمارے گھر جلا دیے، ہمارے جانور لوٹ کر لے گئے اور جان بچانے کے لیے میری ماں کا پریوار وہاں سے بھاگ کر بچ جانے والے یونانی حصے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے پاس بھی ترکوں اور مسلمانوں سے نفرت کی ایک وجہ تھی۔ یونان لگ بھگ 400 سال تک ترکوں کے قبضے میں رہا اور ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ترکوں نے یہاں بہت مظالم برپا کیے اور ہر برائی جو کہ دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ترکوں سے منسوب کی جاتی ہے۔ یونان میں ہونے والی ہر برائی کو ترکوں سے منسوب کر کے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں ترک چھوڑ گئے، ورنہ ترکوں کے آنے سے پہلے یونان کا معاشرہ بہت صاف تھا۔ یہ دراصل آرتھوڈاکس چرچ اور یونان کی سیاسی قیادت کی ملی بھگت سے بہت ہی چالاکی اور ہوشیاری سے ترتیب دیا گیا ایک بیانیہ ہے، جس جھوٹ اور من گھڑت بیانیے سے یونان کی مذہبی اور سیاسی قیادتیں اپنے اپنے مفاد حاصل کرتی ہیں۔ یونان میں مسلمانوں سے اس نفرت کے پرچار سے آرتھوڈاکس اپنے مذہب کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرنے کے رجحان کو روکا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سینکڑوں سالوں سے یہی نفرت پڑھائی اور سکھائی جاتی رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اسلام کے مذہبی عقائد کے لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام دراصل کوئی مذہب ہی نہیں ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مذہبی رہنما یا پیغمبر تھے۔ دراصل وہ نعوذ باللہ بہت ہی چالاک سیاست دان تھے اور انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات کو چوری کر کے ایک نیا مذہب گھڑ لیا تھا اور خود کو اس مذہب کا نبی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ مزید برآں یہ کہ انہوں نے یہودی اور عیسائی مذہب سے ہٹ کر اس میں کچھ اپنی چیزیں بھی شامل کر دی تھیں تاکہ یہ 100% چوری شدہ دین محسوس نہ ہو۔ ہمیں تعلیمی نصاب میں یہی سب چیزیں پڑھائی اور سکھائی جاتی تھیں اور ان چیزوں کو پڑھاتے وقت ہمارے اساتذہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسلام کے بارے میں جس نفرت سے بھرپور لٹریچر کو آج کل الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے، وہ دراصل ہمارے یونان کے تعلیمی نصاب اور کتابوں سے ہی لیا گیا مواد ہے۔ مگر الحمدللہ میں گاڈ کی 100% شکر گزار ہوں کہ اس سارے ماحول کے باوجود میں وہ بچی تھی جس کے دل نے بچپن سے ہی اس نفرت کے پرچار کو قبول نہیں کیا تھا، اور میرا دل شروع سے ہی اسلام کے خلاف ایسی کسی بھی نفرت سے پاک تھا۔ مزید یہ کہ خدا کا فضل ہے کہ اب یونان کی نئی نسل آہستہ آہستہ چرچ کے اس پروپیگنڈے سے باہر آتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ نسل در نسل وراثت میں ملنے والی اس نفرت کو نئی نسل قبول نہیں کر رہی۔ لوگوں کے دل اور دماغ وسیع ہو رہے ہیں اور لوگ اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو نفرت سے پاک کر رہے ہیں۔ میرے اسلام کی طرف مائل ہونے کی اگر بات کریں تو میرے لیے اسلام کی طرف آنا اس لیے آسان ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ دونوں ہی کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھے۔ میرے والد نے چونکہ کافی سالوں تک چرچ کے ساتھ بطور خادم کام کیا تھا، اس لیے انہوں نے چرچ کی آڑ میں ہونے والی کرپشن اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ شروع میں میرے ماتا پتا کافی مذہبی تھے اور مجھے بھی باقاعدگی سے چرچ لے کر جاتے تھے، مگر جب میرے والد نے دیکھا کہ کس طرح پادری چرچ کو ملنے والی مالی امداد کو اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ چرچ سے متنفر ہو گئے۔ یہ لوگ کیسے خدا کی حق کی بات کر سکتے ہیں جب یہ خود چندے کے پیسے سے اپنے لیے محل نما گھر اور مرسڈیز گاڑیاں خرید رہے ہیں، جب یہ لوگ زنا میں ملوث ہیں اور پادریوں کے نن کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، تو یہ لوگ کیسے خود کو خدا کا خادم کہہ سکتے ہیں؟ ایسی ہی چیزوں نے میرے والد کو مذہب سے دور کر دیا تھا اور میرے پتا ناسٹک یعنی ملحد بن گئے تھے۔ میرے والد کہتے تھے کہ یہ خود کرپٹ اور اندر سے گندے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیسے مذہب کی صحیح تعلیم اور اچھائی کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ نہ ہی خود خدا کے قریب ہیں اور نہ ہی ان کے ذریعے سے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ دراصل یونان میں پادری بننا ایک بہت ہی نفع بخش کاروبار ہے۔ چرچ کی انہی چیزوں نے میرے والد کی طرح اکثر لوگوں کو خود سے متنفر اور عیسائیت سے دور کر دیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اب چرچ کو فالو کرنے کے بجائے خود تعلیم حاصل کرنے اور خود سچائی کو کتابوں سے کھوجنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اب کھلے ذہن کے ساتھ ہر مذہب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی بچپن سے ٹین ایج تک تو عیسائیت سے کافی مطمئن تھی، مگر ٹین ایج میں آ کر میں نے چیزوں کو اپنے طور پر کھوجنا شروع کر دیا تھا، مگر میری کھوج میں اسلام کبھی بھی شامل نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ میرے ماتا پتا کی اسلام سے نفرت تھی، جو کہ کہیں نہ کہیں میرے دماغ کے کسی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کالج میں آتے ہی 17 سال کی عمر میں مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی اور 18 سال کی عمر میں میں نے شادی بھی کر لی، مگر پہلی شادی بہت اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوئی۔ میرے شوہر ایک ذہنی مریض تھے اور وہ مجھے بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتے تھے۔ شروع میں تو میں نے اسے برداشت کیا، میں نے اسے سدھرنے کے کئی مواقع دیے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا اور میں اسے معاف کر دیتی، مگر کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اس طرح میں نے 3 سال بعد 2 بیٹیوں کے ساتھ طلاق لے لی۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 21 سال تھی۔ اس کے بعد میری زندگی کا وہ تکلیف دہ سفر شروع ہوا جس کو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 2 بچیوں کے ساتھ
ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی آسان نہیں تھی، مگر الحمدللہ میرے والدین نے مجھے اس معاملے میں کافی سپورٹ کیا، اور فائنلی میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی زندگی کو مستحکم کر سکوں۔ یہاں سے میری نئی زندگی کے سفر کی شروعات ہوئی۔ شادی شدہ اور 2 بچیوں کی ماں ہوتے ہوئے جوان لڑکیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک ایسی انٹرنیشنل یونیورسٹی کا انتخاب کیا جہاں پر زیادہ تر اسٹوڈنٹس دوسرے ممالک سے آ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس طرح مجھے نصابی تعلیم کے علاوہ بھی مختلف کلچرز اور مذاہب کے لوگوں سے بہت ہی منفرد اور دلچسپ معلومات بھی ملتی رہتی تھیں۔ اس یونیورسٹی کے طلباء میں عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے، یورپی، ایشیائی اور افریقی لوگ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا اور معلومات کا ذخیرہ تھے۔ یہاں میرے اندر کے تجسس کی پیاس بجھانے کا بہت سارا سامان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا ان مختلف اسٹوڈنٹس گروپس میں جلد ہی دل لگ گیا تھا۔ مجھے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں جاننے کو ملیں جن سے میں پہلے سے آگاہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا گیا، اور اس پارٹی کے دوران میرا تعارف ایک مصری لڑکے سے ہوا۔ چونکہ اہرام مصر اور مصری کلچر خود اپنے اندر بہت ہی دلچسپی لیے ہوئے ایک ٹاپک ہے، اس لیے میں نے اس سے دوستی بڑھانے اور اس سے مصر کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں بہت ہی مزیدار سور کے گوشت کی ایک باربیکیو اسٹک آفر کی، تو اس نے فوراً ہی انکار کر دیا اور کہا کہ میں سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اس سے میرے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ وہ یہودی ہے، کیونکہ مجھے یہی پتہ تھا کہ یہودی سور نہیں کھاتے۔ اس نے کہا، نہیں، میں مسلمان ہوں اور اسلام میں یہ حرام ہے۔ میں نے اس کا مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، اوہ، تو پھر تم لوگ گائے کو مقدس مانتے ہو۔ تم لوگ سال میں ایک ایونٹ یعنی عید منعقد کرتے ہو جس میں بڑی عزت کے ساتھ گائے کو کاٹ کر کھاتے ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تم اسلام کے بارے میں کافی زیادہ غلط معلومات کا شکار ہو۔ میں نے کہا، اچھا، اگر میری معلومات غلط ہیں تو تم بتا دو صحیح کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم مذاق کے موڈ میں نہیں ہو اور سیریسلی اسلام کی جانکاری لینا چاہتی ہو تو مجھے کل یونیورسٹی میں ملو۔ اور میں اس ساری گفتگو کے بعد واقعی اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری حاصل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں اگلے دن اس سے ملی۔ میرے پاس غلط معلومات کی وجہ سے سوالوں کا انبار تھا، اور اگلے دن اس نے میرے سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دینا شروع کیا۔ اس طرح ہماری روزانہ ہی یونیورسٹی میں 3 اور 4 گھنٹے لمبی بیٹھک ہوتی۔ وہ میرے سوالوں کے جواب دیتا۔ اس نے مجھے اسلام کی جانکاری کے لیے کئی کتابیں دیں، اور ساتھ ساتھ وہ مجھے واٹس ایپ پر بہت ساری معلوماتی یوٹیوب ویڈیوز کے لنک بھی بھیجتا رہتا۔ ان دنوں میری مصروفیات یہی تھی کہ یونیورسٹی جانا اور یونیورسٹی میں لیکچر سے فارغ ہو کر گھنٹوں ابراہیم کا دماغ کھانا، واپس آ کر مختلف ویب سائٹس اور یوٹیوب پر اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا، انٹرنیٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر نئے سوالات تیار کرنا، اور اگلے پھر وہی سوال یونیورسٹی میں ابراہیم سے پوچھنا۔ اسی طرح میری اسلام کے بارے میں ریسرچ 8 سے 10 مہینے چلی، اور فائنلی میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ میں اسلام سے 100% قائل ہو چکی تھی، اور اس بات کو 100% سچ مان رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک رات میں مفتی مینک کی اسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا، اگر ان دونوں چیزوں پر میرا ایمان ہے پھر تو میں مسلمان ہوں۔
یہ خیال آتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ نہیں، میں مسلمان نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مگر میں اسے قبول نہیں کر رہی۔ اس کے بعد میں نے اگلے کئی دن ابراہیم سے یونیورسٹی میں ملاقات نہیں کی۔ صرف ہفتے کے انہی دنوں میں یونیورسٹی جاتی جس دن میرا لیکچر ہوتا اور لیکچر اٹینڈ کر کے واپس آ جاتی۔ ابراہیم نے بھی میرے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کیا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ اسی طرح 2-3 مہینے گزر گئے۔ میری ابراہیم سے یونیورسٹی میں ملاقات ہوتی تو ہیلو ہائی سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرتی۔ میں دراصل ابراہیم سے نہیں، اپنے آپ سے بھاگ رہی تھی، اپنے اندر کی سچائی سے بھاگ رہی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک موڑ اس وقت آیا جب میرے والد کے ایک دوست جو کہ پولیس میں ملازم تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرے اللہ کی مہربانی تھی اور وہ میرے لیے راستے کھول رہا تھا۔ میرے والد کے وہ دوست ہمارے گھر آئے۔ ان انکل نے کافی دیر ہمارے گھر میں بیٹھ کر اسلام کے ٹاپک پر میرے ابو سے کافی لمبی چوڑی گفتگو کی، اور میں نے دیکھا کہ میرے والد اس کی گفتگو تحمل سے سن رہے تھے اور ان کو اسلام کی تعریفیں سن کر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھی اور میں نے بھی تھوڑی بہت باتیں بتائیں کہ میرے ایک یونیورسٹی فیلو مسلمان نے مجھے بھی اسلام کے بارے میں یہ نالج دی ہے۔ اس سب کے دوران میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے والد کے چہرے پر کوئی خفگی کے آثار نہیں تھے۔ اس دن میرے اندر کا بہت سارا خوف نکل گیا اور میں نے ذہنی طور پر کافی پرسکون محسوس کیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اسلام قبول کرنے سے میرے ماتا پتا کی زندگیوں میں کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آئے گا۔ اس رات میں نے اسلام کے بارے میں فائنل فیصلہ کرنے کے لیے اپنی ڈائری لی اور اس پر چند سوالات لکھے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ یہ چیز بائبل میں کہاں درج ہے؟ ٹرینیٹی کا عقیدہ بائبل سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اگر جیسس خود خدائی طاقت رکھتے تھے تو وہ خدا سے مدد کیوں مانگتے تھے؟ اسی طرح کے 11 یا 12 سوال تھے اور میں وہ سارے سوال لے کر چرچ میں پادری کے پاس گئی۔ میں نے پادری سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پادری نے پہلے تو سوال پوچھنے کی اجازت دی، مگر جب میرے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو چوتھے 5ویں سوال پر ہی انہوں نے کہا، تمہارا دماغ کسی مسلمان نے خراب کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر مسلمان نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے تو آپ میرے سوالوں کا جواب دے کر میرا دماغ ٹھیک کر دیجئے۔ مگر انہوں نے میرے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے میرے سوال پوچھنے کو ہی جرم قرار دے دیا اور کہا کہ جا کر مقدس یسوع سے معافی مانگو۔ اس طرح میں چرچ سے واپس آ گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جس سچ کی تلاش تھی، الحمدللہ مجھے وہ مل گیا ہے۔ میں اگلے دن یونیورسٹی گئی اور ابراہیم کو تلاش کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ کئی دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہا اور اس کا واٹس ایپ بھی بند تھا۔ اس کے ایک اور دوست نے بتایا کہ وہ چند ہفتوں کی چھٹی پر اپنے گھر واپس گیا ہے۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی تھی اور میں کنفیوژن کا شکار تھی۔ یا تو میں ابراہیم کی واپسی کا انتظار کروں، کیونکہ میں کلمہ شہادت پڑھنے کی خوشی اس کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی جس نے اس معاملے میں میری سب سے زیادہ مدد کی تھی، یا میں فوراً کلمہ شہادت پڑھ لوں۔ اسی طرح 2 دن اور گزر گئے اور پھر 2 دن بعد ابراہیم سے واٹس ایپ پر رابطہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو فوراً مسجد جا کر امام صاحب سے کلمہ شہادت پڑھ لو، کیونکہ موت کا کوئی لمحہ مقرر نہیں ہوتا، اس لیے وقت ضائع نہ کرو۔
پھر اس نے یونیورسٹی کے ہی ایک اور مسلم اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری لگائی اور وہ مجھے لے کر مسجد گیا۔ وہ شاید عصر کا وقت تھا اور میں نے اپنے چند مسلم یونیورسٹی فیلوز کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والد نے تو کوئی بہت سخت رد عمل نہیں دیا، مگر میری والدہ میرے اس فیصلے سے کافی ناخوش تھیں۔ مگر ان کی ناراضگی بھی زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلی اور الحمدللہ جلد ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میری کوشش ہے کہ اپنے والدین کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے راضی کروں، مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آپ بھی میرے پیرنٹس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔